السلام علیکم، میں حنیف محمد آپ کے پروگرام جستجو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فنکار، ویسے تو آج کل ہر دوسرا آدمی فنکار بنا ہوا ہے، اور جس کو جب جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے قوم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ان فنکاروں میں سے ہیں جو اب سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے فن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جن حالات سے وہ گزرتے ہیں نا وہ وہی جانتے ہیں۔ نارملی لوگ جو ہے نا فنکار کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ فیل کرتے ہیں کہ بس ہم بھی فنکار بن جائیں، امیڈیٹلی آرٹسٹ بن جائیں، ٹی وی پہ آ جائیں۔ لیکن یہ اگر آرٹسٹ سے پوچھا جائے نا تو معاف کیجیے گا۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں مسٹر تنویر صادق۔ چلے بات کرتے ہیں اور انہی سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا حال چال ہے ان کے۔ السلام علیکم تنویر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے لاکھوں کروڑوں احسانات۔ ماشاء اللہ، ہونے بھی چاہیے۔ ماشاء اللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، اور بہت کچھ ہے آپ کے کریڈٹ پہ۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نے 1988 سے آغاز کیا اپنے فن کے سفر کا، فرام پی ٹی وی۔ تو مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ کیا مطلب 88 میں بھی تو آپ 20 سال کے تھے، ماشاءاللہ 18-20 سال کے، تو اس سے پہلے کبھی کچھ کوشش کی یا یہ آل آف سڈن ہوا یا کیسے ہوا؟ ہنی بھائی، مجھے کوئی بچپن سے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا۔ اتفاق سے مجھے ایک موقع ملا 1988 میں پی ٹی وی پر ایکٹنگ کرنے کا، میں نے اسے اویل کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے سیکنڈ ٹائم 89 میں کیا۔ اچھا، ایک موقع مجھے اور ملا، تو وہاں جب میں نے پرفارم کیا، ایکٹنگ کا ماحول دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اس کام کو دیکھا، سمجھا، پھر میرے اندر شوق پیدا ہوا۔ لیکن جیسے ہی میرا شوق پیدا ہوا مجھے اس شوق کا گلا دبانا پڑا۔ اچھا، خیریت؟ پی ٹی وی کا ماحول ایسا تھا، اتنا گھٹا ہوا، اتنا سخت، اور وہاں پر لوگوں کو انٹری بہت مشکل سے ملتی تھی، یا وہ آپ اگر میں سادے الفاظ میں کہوں تو چمچہ گیری جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس قدر تھی جو میرے مزاج میں نہیں تھی۔ تو میں پھر وہاں سے آف ہو گیا۔ اچھا، میں نے اس شوق کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کو شوق پیدا ہو گیا تھا شوق مجھے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ یہاں اتنی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، وقت اتنا برباد کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی جھلک کے لیے، تو وہ مجھ سے نہیں ہوا۔ نہیں تنویر، اس زمانے میں چونکہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا بندے کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں آپ کو خیر بعد میں شوق پیدا ہوا، لیکن نارملی تو یہ بائی نیچر چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کو آرٹسٹ مطلب بننا ہوتا ہے، یار مجھے ٹی وی پہ آ رہا ہے، یہ شوق کا جو ہے نا کوئی بدل نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مجھے پھر سیکنڈ ٹائم اگر موقع ملا تو میرا خیال ہے سن 2000 میں 2000 میں۔ اچھا، وہ آلموسٹ آفٹر 10 ایئرز۔ ہاں، ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہمارے ایک دوست ہیں وہ کر رہے تھے، تو کیونکہ میں بیسیکلی بزنس مین ہوں، میرا گارمنٹس کا بزنس ہے۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے ریممبر ان کا بھی گارمنٹس کا بزنس تھا، وہ ایک سیریل بنانے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے مذاق میں کہا کہ یار تمہیں شوق تھا تو اگر تم چاہو تو اس میں کریکٹر کرو۔ تو میں نے کہا جی بالکل ضرور کروں گا۔ ویری گڈ۔ بس وہ کام کرنا تھا کہ پرائیویٹ پروڈکشن میں سے پھر لوگوں نے مجھے کاسٹ کرنا شروع کر دیا، اور مجھے بھی پتا چلا کہ میرے اندر یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو سویا ہوا تھا، یوں سمجھ، جس کو سلا بھی دیا گیا تھا، اور سلا دیا گیا تھا، وہ جاگ اٹھا ایک دم سے، اور پھر میں نے بے انتہا بے تحاشا کام کیا۔ نو ڈاؤٹ۔ ہر بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ اور ہر بڑے سینئر ایکٹر کے ساتھ، اور بہت اچھے کریکٹر کیے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو کوئی 300 سے اوپر سیریلز ہوں گے جس میں میں نے سپورٹنگ کریکٹرز ایکسٹرا شروع میں کیے، پھر میجر سپورٹنگ کریکٹرز کیے، اور کہیں مین بھی کیے۔ ایکسلنٹ۔ اور مجھے بہت مزہ آیا کام کرنے کا، اور میرا خیال ہے کہ اب تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پھر میرے حصے میں ایک کریکٹر آیا۔ جی وہ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نہ بتائیں۔ جی بالکل تنویر بھائی، ویسے تو نو ڈاؤٹ آپ نے اگر 300، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، نہیں انشاءاللہ اور بھی کریں گے آپ، ابھی آپ کی بہت عمر ہے، لیکن جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ویسے تو کچھ کریکٹر مجھے آپ کے جو کیے یاد ہیں، نو ڈاؤٹ، آئی مین ایکسلنٹ یو کین سے، لیکن جو آپ نے ایک ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کی جو میمکری کی، اور اس میں جو آپ کی ایک ڈفرینٹ پہچان بنی ہے، آئی مین ریئلی وہ اتنا
अच्छा मिमिक्री किया, आई मीन के मतलब हैरत है। तो सर हमारे यहाँ इशू क्या है वो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ मिमिक्री करने वाले आर्टिस्ट को इतनी अहमियत दी नहीं जाती, विच इज़ नॉट फेयर। हालांकि सबसे मुश्किल काम है वो, आप नेचुरली उसको करना, अगर मुझसे कहा जाए तो माफ कीजिएगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसको आपने इस तरह निभाया। और कितने साल तक किया आपने ये? देखिए, मैं इस बात को कुछ इस तरह से बयान करूंगा, थोड़ा सा पीछे से इस बात को लूंगा कि हर आर्टिस्ट के लिए एक चांस ये होता है कि कोई एक ऐसी आंख उसको देखे जो उसको पहचान सके, एक्टिंग के हवाले से, शो बिजनेस के हवाले से। जी जी। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे वो आंख जो है हैदर इमाम रिजवी साहब की मिली। बहुत अच्छे, हमारे बहुत सीनियर डायरेक्टर पीटीवी के, और बगैर किसी सिफारिश के, बगैर कुछ कहे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक रोल में कास्ट किया। उनका एक पीटीवी का सीरियल था, मेरा ख्याल है कि उनके दौर का आखिरी सीरियल था, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। उसमें उन्होंने मुझे चांस दिया था, मैं उसमें इंस्पेक्टर था और आप भी थे उसमें। तो उसके बाद मुझे एकदम से लोगों ने पहचानना शुरू किया और लोगों ने मुझे काम देना शुरू किया, और मैंने बहुत काम किया, बे इंतहा काम किया। जी जी जी। अच्छा, मेरी खुशनसीबी के सेकंड टाइम भी उसी आंख ने मुझे पहचाना। अच्छा, वाह वाह वाह। आसिफ अली जरदारी साहब के कैरेक्टर के, जी 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 जी। कि मुझे एक दिन अचानक से उनका फोन आया, वो कहने लगे तनवीर मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ प्राइवेट, जो है ओबामा सबका मामा, एक इस तरह का प्रोग्राम है, तो उसमें आपने आसिफ अली जरदारी का रोल करना है। यकीन जानिए कि मुझे उस दिन ऐसे लगा कि जैसे मैं आज काम शुरू कर रहा हूँ, पहला दिन है मेरा नेचुरली, और मुझे पहला चांस मिल रहा है काम करने का। मैं सारी रात परेशान रहा, यार मैं तो एक्टिंग करता रहा हूँ सूटेड बूटेड, कभी कैरेक्टर एक्टिंग करता रहा हूँ, कभी मैं इंस्पेक्टर बनता रहा हूँ, कभी मैं किसी का भाई बनता रहा हूँ, किसी का बेटा बनता रहा हूँ, वडेरा बनता रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत का रोल जो मतलब इतना बड़ा लीडर है जी, no doubt। और बिल्कुल उसकी सेम कॉपी मैं कैसे करूंगा? हाउ मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, तुम ही हो, वाह, ये तुम ही बन सकते हो। लेकिन दैट्स एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब वो आंख थी जिसने पहचाना। जी जी। अच्छा जी, फिर बिस्मिल्लाह करके हमने उसके लिए कोशिश शुरू की, नेट से उनको देखा गौर से, फिर उनका गेटअप बनाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ बनाने की कोशिश की, और फिर जब पहले दिन रिकॉर्डिंग थी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कश्मीर रोड पर हमारी रिकॉर्डिंग थी उस प्रोग्राम की, शहजाद रजा और दूसरे बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ थे वहाँ पर। जब मैंने गेटअप किया और गेटअप करके मैं बाहर आया तो मेरा ख्याल है कि कुछ 60-70 स्टूडेंट्स मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैं वाकई जरदारी लग रहा हूँ। बहुत आला भाई, मैं वाकई जरदारी लग रहा हूँ। और फिर जब मैंने परफॉर्म की, एक्टिंग की, तो मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा क्रू था वहाँ पर, जो भी हमारे आर्टिस्ट थे सारे के सारे, सब में नंबर 1 पोजीशन मुझे मिली कि आप बहुत परफेक्ट भी लग रहे हैं और परफॉर्म भी परफेक्ट कर रहे हैं। तो वहां से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये देखें, ये तो तय है कि कोई ना कोई आपको जरूर रिकॉग्नाइज करता है, समझता है। बेसिकली एक्टिंग में तो यही होता है ना, मतलब ये वो आपने आंख वाली बात की तो जाहिर बात है वो बहुत बड़ी बात है। हैदर इमाम साहब का एक्सपीरियंस देखें। मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि मैं अक्सर जो हमारे अभी भी जूनियर्स आते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आपको एक्टिंग का शौक है और आप समझते हैं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, पता होता है आदमी को जी जी कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मैं वैसे वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 2 चीज़ों का ख्याल रखें जिस पर हमने अमल किया। एक तो लाइन में लगे रहें टोकन लेके, और लाइन में लगे रहने के बाद अपने काम को, जो भी काम आपको मिलता है, जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है, आप ईमानदारी से करते रहें और इंतज़ार करें उस लम्हे का, उस वक्त का, कि जब आपको वो आंख मिल जाए जो आपको पहचान कर आगे ले आए। हर एक्टर का इसी तरीके से शुरुआत हुई, हर एक्टर की शुरुआत, हर सिंगर की इसी तरह शुरुआत हुई है, हर एंकर इसी तरीके से आया है कि कोई एक कैरेक्टर, कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहां से वो क्लिक होता है। जी जी बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की तनवीर भाई, आप भी देख रहे हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनकी तो ये कंडीशन होती है कि वो आते ही जो है ना लीड पे चले जाएं, और तो ये इतना बड़ा मैसेज है आपका, वाकई क्यू में खड़े रहें आप। मोस्टली होता ये है कि ये इमीडिएटली स्किप कर जाते हैं, और जहां किया आपने फिर पीछे गए आप, या तो स्किप कर जाते हैं या फिर खुद को फ्रंट लाइन में लाने के लिए बहुत सारे गलत तरीके इख्तियार कर लेते हैं। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे जी जी। ये दोनों तरीके गलत है। आप अपने काम को ईमानदारी से करें, दिल लगा के करें। एक्सीलेंट। ये अच्छा, बहुत से लोग आएंगे आपके मुखालिफ आएंगे, जिस काम के आप अहल होंगे आपको मौका नहीं देंगे। आपके हाथ से दिया हुआ, रिहर्सल किया हुआ स्क्रिप्ट भी छीन लिया जाएगा। हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, कास्ट हुए हुए, रिहर्सल हुई हुई, कई दफा तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है
کہ ایسے مقامات بھی آئے کہ میرا خیال ہے کہ 1-2 دن کی شوٹ ہوئی پھر بھی ریپلیس کر دیا گیا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آپ نے یہ سب برداشت کیا نا، برداشت کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا. دیکھیے یہ بہت بڑا میسج ہے، اور یہ جو ہمارے نیو کمرز ہیں نا ان کو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کسی بھی آرٹسٹ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ بالکل اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے اور بڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، ہم بھی بن جائیں، لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس پہ بڑا صبر چاہیے. آپ دیکھیں انہوں نے مور دین 300 سیریلس، یعنی بہت بڑی بات ہے، وہاں تک ایسے نہیں پہنچے یہ، لیکن شروع کے جو پیریڈ ہے اس کو نوٹ کریں آپ. جی کنٹینیو. میرا خیال ہے کہ آپ نام لیں تو کوئی بھی ڈائریکٹر صاحب یا کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس یا کوئی بھی ایکٹر ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. بھائی جان 300 مور دین 300، آئی مین مور دین 300 مینس کیا ہوا؟ اس کے علاوہ تو ٹیلی فلم ہوں گی، سنگل پلیز ہوں گے آپ کے، کیونکہ کوئی ایک چیز تو ہوتی نہیں ہے نا. ایز فار آئی انڈرسٹینڈ کمرشلز بھی آپ نے کیے ہیں، تو آپ نے کیا نہیں کیا؟ آئی مین تو اب ظاہری بات ہے اتنا کام کرنے کے بعد بھی اگر نہیں، دیکھیں ہماری انڈسٹری میں نو ڈاؤٹ آئی مین قدر و منزلت ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی تو یہ بھی ایک دیکھیں نا آپ کی پہچان تو ہو ہی رہی ہے نا کنٹینیوسلی. میں حنیف بھائی بتانا یہی چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ایکٹر بنتا ہے. ہمارے آج کل فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کے اور بہت سارے لڑکیوں کے، ماڈلز کے، میل فیمیلز کے، کہ جی سر ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. ارے بھائی ہم تو خود سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں بھائی. ہمیں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی آپ کی یہ سوچ ہے، تو یہ تو مطلب ان بچوں کو تو ایکچولی پتہ کیا ہے، آپ کو انہوں نے اب دیکھنا شروع کیا. یار کیا بات ہے، تو ان کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ میں بھی تنویر صادق بن جاؤں. دیکھیں نا ہم تو خود انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کام کا، کوئی ہمیں کاسٹ کرے، جگہ ملے، اچھا رول ملے. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں. میں کہتا ہوں پھر آپ یہ کریں کہ آپ پروڈکشن ہاؤسز سے رابطہ کریں، ڈائریکٹر سے ملیں اور اپنی قسمت کو پہلے آگے رکھیں. بہت سے ایکٹرز ایسے ہیں حنیف بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ٹیلنٹ، لیکن وہ پیچھے رہ گئے بیچارے، ان کو موقع نہیں ملا کام کرنے کا. تو اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، کسی کے کندھے کے ساتھ نہ لٹکیں. تنویر بھائی میں جب 2006 میں آیا تھا سعودی عربیہ سے، تو 2007 سے میں نے کوشش کی، اور میں آج بھی آپ کو نیچرلی آپ نے اس شروع کے پیریڈ میں بڑا ساتھ دیا تھا. یہ ایک سینئر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی نیو کمر کے لیے. آپ نے تسنیم انصاری صاحبہ، انہوں نے ڈبنگ میں مجھے متعارف کروایا. آپ تو مجھے پتہ ہے، آئی ڈو ریممبر ویری ویل، اور میں اس کو مینشن کرتا ہوں کہ آپ مجھے کئی پروڈکشن ہاؤسز میں بھی لے کے گئے ساتھ میں. تو اس وقت جو ہے نا کنڈیشنز تھوڑی سی اور تھی. اب ہم یہ نہیں کر سکتے. ناؤ دیر آر مینی کوآرڈینیٹرس. نہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے نا حنیف بھائی، دیکھیے جب آپ اور میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے سامنے کوئی نیا ایکٹر آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اسپارک ہے کہ نہیں کام کا. اور اگر اسپارک ہوتا ہے تو ہم نیچرلی اس کو کہیں نہ کہیں ریفر کرتے ہیں، خود بخود ہی. یہ بہت بڑا پن ہے ویسے، خود بخود ہی. اور یہ میری شروع سے عادت رہی ہے. جب آپ نے میرے ساتھ فرسٹ ٹائم کام کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے ضرور آپ کا نام لیا. کوئی شک نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا نصیب، اور ماشاءاللہ اب تو آپ شاید مجھ سے بھی آگے نکل گئے. دیکھیں بچہ ہی ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. تھینک یو. آپ کے کام میں اور میرے کام میں بڑا فرق ہے. آئی مین ویری نیچرل نا، کیونکہ آپ نے جتنا کام کیا شاید میں نے اس کا آدھا بھی نہیں کیا، فرینکلی اسپیکنگ. آئی مین لیکن دیکھیں جو بات یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے نیو کمرز کے لیے میسیجز ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک تو صبر ہے، دوسرا جو آپ کو سینئر اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں پاگلوں کی طرح. یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، بہت ہوا ہوگا. بہت ہوتا ہے. لوگ آپ کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتے، پھر آپ کو بلاک کر دیتے. اب بھی ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں نا، بلکہ ایون آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ مغرور ہیں، آپ لفٹ نہیں کرا رہے، آپ مجھے ویسے ہی سمجھ رہے ہیں، میں کام کر سکتا ہوں. ارے بھائی میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کریں. تو یہ ہوتی چیزیں. خیر بہرحال یہ تو ایک اچھا آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے بڑی یادگار ہوں گی. کوئی ایسا انسیڈنٹ کہ مطلب آپ کا جی چاہ رہا ہو اور وہ آپ کو نہ ملا ہو؟ میرے خیال اب تک تو خیر بہت کچھ مل گیا ہوگا آپ کو، پھر بھی ابھی کوئی فیل کر رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری؟ سر ایک سمندر ہے، دریا ہے اندر،
माशाल्लाह 300। और फिर सबसे बड़ी बात जो आपने जरदारी साहब की मिमिक्री की, वो तो खैर उसकी तो बात ही ना करें आप। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जरदारी साहब का मिमिक कैरेक्टर मैंने किया, मेरा ख्याल है कि बकौल व्यूअर्स के और देखने वालों के कि शायद मुझसे अच्छा गेटअप और मुझसे अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोग रह गए, लेकिन शायद ये मेरे नसीब में था। जैसे कि हर एक्टर के लिए एक कैरेक्टर या एक प्लेटफॉर्म या एक जगह या एक कोना ऐसा होता है जहाँ से वो पहचाना जाता है। तो मेरे नसीब में ये जरदारी साहब का कैरेक्टर आया कि जब मैंने ये परफॉर्म किया तो उसके बाद मुझे बच्चा बच्चा कोने कोने में मेरी पहचान बनी। अच्छा, कि मैंने किया, ठीक है ना। बल्कि मैं तो इतना इससे मुझे तो इतना फायदा हुआ कि मैं दुनिया घूम के आया। मैंने यूएसए में जाके परफॉर्म किया, वाह, वेरी गुड, वाह 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 वाह। दुबई में परफॉर्म किया। अच्छा, यहाँ सॉरी बात काट दी मैंने आपकी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सी बातें करनी है आपसे, तो प्लीज़ तैयार हो जाए। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं और देखें आर्टिस्ट जब उसकी पहचान बनती है तो उससे पहले क्या होता है, ये आप सुने, समझें और इसको फॉलो करें।